مجھے لگ رہا تھا میں اس شخص کی سخت گرفت میں دم توڑ جاؤں گی۔ ڈاکٹر منیر نے اس کے بازو پہ شاید نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ میں نے ملتجی لہجے میں اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا مرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں اپنا سانس اعتدال پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر منیر نے مزید 2 اور انجیکشن اس کے بازو پہ لگائے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اب اس کا وجود برے طریقے سے کانپنے لگا تھا، جیسے زلزلوں کی زد میں آیا ہو۔ ڈاکٹر منیر نے کہا کہ میں نے ہائی ڈوز لگا دی ہے، اب یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن نرس اسے لٹا چکی تھی۔ اس کا پورا وجود یوں تھا جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکا ہے۔ رنگت ایک دم سے پیلی پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تک یوں لگ رہا تھا کہ میں اس کی سخت گرفت میں ہوں۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی بھی مجھے اپنے وجود پہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی لیکن میری نظریں اسی پہ تھیں۔ شاید وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں یوں لگا جیسے وہ بے جان وجود ہو چکا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر منیر بڑے غصے سے میرے قریب آئے، کہنے لگے دیکھ لی اس شخص کی جاہریت، یہ نارمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ہی غلطی تھی جو میں نے تمہیں انجیکشن لگانے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ 10 مردوں سے قابو میں نہیں آتا تو تمہارے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کچھ بھی سوچتی۔ ابھی تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ میں اس کمرے سے باہر آ کے اپنے OPD روم میں جا کے بیٹھ گئی۔ اپنا سر میں نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا تھا، ایسا بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ